اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن انڈرسٹینڈنگ کا لیسن نمبر 7 کا پارٹ اے ہے۔ آج کے لیسن میں ہم رکوع اور سجود کے اذکار کو دیکھیں گے۔ لیسن نمبر 7 پارٹ اے اور بی کے اختتام پر ہم 80 نئے الفاظ پڑھنا سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 26,082 بار آئے ہیں۔ قیام کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رکوع کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رکوع کے اذکار، وہ کون سے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ ہم نماز میں 3 بار دہراتے ہیں۔ سبحان، یہ لفظ قرآن پاک میں 41 بار آیا ہے۔ اس کا معنی ہے پاک ہے، یعنی میرا رب ہر عیب ہر برائی سے پاک ہے۔ ربی، میرا رب، رب اس کا معنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی پالنے والا، میرے جسم کے ہر ایک ذرے کو پالنے والا، عظیم، عظمت والا، بڑائی والا، جس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، جس کو عاجز نہ کیا جا سکے۔ سبحان ربی العظیم، اس کا مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ میرا رب پاک ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اب اس ذکر میں 4 باتیں آ جاتی ہیں، ہم نے ان کو تصور کے ساتھ اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے میرا رب پاک ہے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ بے انصاف ہے، نہ اس نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا کیا ہے، نہ اس کو کوئی تھکن ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کمزور ہے، اس کو کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے حکم میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ پاک نے جو بھی میرے حق میں کیا ہے وہ بہتر ہے، سب اچھا ہے۔ اس کے بعد ہے وہ رب ہے، یعنی ہماری ہر طرح سے حفاظت کرنے والا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ ہم سارا دن بے دہانی میں نہ جانے کہاں کہاں آتے جاتے ہیں، سارا دن گھر میں، باہر، آفس میں، کام کرنے والی جگہ پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں دیکھ سکتی ہیں، ہمیں چھو سکتی ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن نہ تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی تمام مخلوقات سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے جسم میں موجود کروڑوں خلیوں کو نشو و نما دے رہا ہے، ہمیں آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام وغیرہ سب کچھ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، ہمارا رب چلا رہا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ربی، یعنی وہ میرا رب ہے۔ جیسے اکثر ہم کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز کون لایا ہے، تو وہ بڑے پیار سے کہتا ہے میری مما لائی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی اپنائیت کا ذکر ہے کہ ربی یعنی وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پہلو کو ہم نے اپنائیت سے دیکھنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو اس انداز میں پیار جھلکتا ہے، اپنائیت جھلکتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے عظیم، یعنی وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، نہ ہی اس پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اب ہم رکوع اور سجود کے اذکار کو مزید دیکھتے ہیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں: سمع اللہ لمن حمدہ، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن اس کی، جس نے، حمدہ تعریف کی، ہو اس کی۔ اس کا مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور دعا سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور
حمد کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں پورے شوق سے، پوری اپنائیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے، ہماری حمد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اس سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے جب ہم اس کی حمد و ثنا نہیں کرتے، بلکہ حمد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کی گئی حمد و ثنا کو پسند کرتے ہیں، اور حمد و ثنا کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر آ جاتا ہے ربنا ولک الحمد، یعنی ربنا، اے ہمارے رب، وا، اور، لکا، تیرے ہی لیے، الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے۔ ربنا ولک الحمد، اس کا مجموعی ترجمہ ہے اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اگر ہم ربنا کہتے ہوئے اس کے معنی کو اپنے ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر نکلتا ہے۔ ہم کے دو معنی ہیں، ایک تعریف اور دوسرا شکر۔ ہمیں پورے دل سے کبھی شکر کے جذبے سے سرشار اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ رکوع کے بعد اب ہم دیکھیں گے قیام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما، مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما، یعنی مل السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، و مل الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، و مل ما بینہما، اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر اور ان دونوں کے درمیان کو بھرنے کے برابر، وَمِلَا، اور بھر کر، ما، وہ تمام چیزیں جو شئتا، تو چاہے، من شیء، کسی چیز میں سے، بعدو، اس کے بعد، یعنی اور اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے اس کے بھرنے کے برابر۔ اگر ہم اس ذکر کے الفاظ کی طرف غور کریں تو یہ بہت ہی زبردست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم معائنہ کریں، اگر ہم حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے گئے، اپنے شہر سے نکالے گئے، دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما رہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 وقت کا مناسب کھانا بھی نہ ملا۔ اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ایک عام انسان جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر اور ان دونوں کے درمیان کو بھرنے کے برابر، اور اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے اس کے بھرنے کے برابر میں تیری حمد و ثنا، تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ اگر ہم مغربی تحقیق پر نظر ڈالیں تو مغربی تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے کوئی انسان تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ شکر سے بھرپور خیالات رکھے۔ ایک غیر مسلم پروفیسر نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، گویا آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہو۔ تو دیکھیں اگر ہم ان باتوں پر غور کریں تو یہ باتیں کئی سال پہلے دہرائی گئی ہیں اور اب ہم مغربی تحقیقات پر زیادہ عمل کرنے لگے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں سیرت طیبہ سے، حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سب باتیں پہلے ہی پڑھنے کو، سننے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسلام میں شکر گزاری کا تصور۔ اب اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم و شان ذکر کو دیکھیں جس میں آپ
آسمان، زمین اور ان کے درمیانی خلا کو شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں، بلکہ آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھی بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اگر ہم ان اذکار پر غور کریں تو یہ ذکر ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا کرنے کی بھی تحریک پیدا کرتا ہے۔ پھر ہے سجدہ کے اذکار۔ سجدہ کے اذکار کون سے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، یہ بھی ہم 3 بار دہراتے ہیں۔ سبحان یعنی پاک ہے، ربی میرا رب، اعلی سب سے بلند، اعلی یعنی بلند، یہ قرآن پاک میں 11 بار آیا ہے۔ تو سبحان ربی الاعلی کا مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ اب ہم اگر سجدے کی حالت کو دیکھیں تو سجدے کی حالت مکمل سپردگی کی حالت ہوتی ہے، یعنی ہم سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی 4 باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ دوسرا اس کا رب ہونا، اور تیسرا آ جاتا ہے اپنائیت، جس میں ربی یعنی وہ میرا رب ہے، اور چوتھی بات ہے اعلیٰ، اس کی بلندی۔ جب ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس وقت بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اور بندے کے درمیان کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ سجدہ نماز کا سب سے اہم اور قریبی عمل ہے، جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے مکمل عاجزی اور خاکساری کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ یہ حالت بندے کے دل اور روح کو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کر دیتی ہے، اور اس وقت کا مقام بہت اعلیٰ اور مقدس ہے۔ سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کے سامنے اپنی بے بسی، عاجزی اور انکساری کو قبول کر رہا ہے، جہاں وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو انسان کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک مثبت رویہ اور دوسرا شکر گزاری۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری نماز کی ہر رکعت کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَكَ الْحَمْدُ اس پر ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر رکعت میں 9 بار یعنی روزانہ 200 بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ تسبیح ہماری روحانی تربیت میں مدد دیتی ہے۔ سبحان ربی، اب اگر ہم اس پر غور کریں تو اس میں کئی پہلوؤں سے ہماری تربیت کی گئی ہے، جیسے سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کسی شریک کی ضرورت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلہ رحمی، اس میں کیا ہے؟ افراد اور معاشرے کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور اگر ہم مالی مشکلات، جسمانی تکالیف اور حالات کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی ایسے واقعات، ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم جھک کر اور زمین پر اپنا سر رکھ کر ربی کہہ کر اپنائیت سے تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ، میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ہمارے اندر عاجزی اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ اچھا سوچ سکتا ہے، اور وہ سوچتا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں ہمیں صبر کرتے ہوئے اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری مدد کر، کہ میں زندگی کے ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کروں، اور کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اور ہمیں ہمیشہ اپنی ذات کا احتساب کرنا چاہیے کہ
کتنی بار میں اپنے جسمانی خد و خال، خاندان، موسم، ملک، حالات وغیرہ کی شکایت کرتا ہوں۔ رات کو سوتے ہوئے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں نے کتنی بار دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ ادا تو نہیں ہوئے جن سے میں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر دی ہو۔ تو ہمیں یہ احتساب لازمی کرنا چاہیے اور ہمیں یہ پلان کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں کریں گے، بلکہ صبر سے کام لیں گے۔ سچی تسبیح تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور ہم جو بھی سیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے آگے سکھائیں۔ جیسے میں اپنی ٹیچر میم کشف بیر سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ میں ان سے سیکھوں ان میں سے تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاؤں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے قرآن پاک کے مزید الفاظ سیکھیں گے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔